پشاور خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 100 ہو گئی، 200 سے زائد افراد زخمی، ریسکیو حکام نے آپریشن مکمل کر لیا۔ 24 گھنٹے میں ملبے سے مزید 25 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ دھماکے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل، المناک سانحے پر ہر دل غمزدہ۔ مزید 37 شہداء کو نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کور کمانڈرز کا پشاور دھماکے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، ملکی سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے کہا بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر گامزن ہے۔ پائیدار امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ IG خیبر پختونخوا کا پشاور دھماکے میں سیکیورٹی لیبس کا اعتراف، کہا غیر مسلح حملہ آور مہمان بن کر اندر آیا۔ پولیس لائنز میں تعمیراتی کام کے دوران بارودی مواد تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچایا جاتا رہا۔ دھماکے میں 10 سے 12 کلو بارود استعمال ہوا۔ حملہ آور کی سہولت کاروں کا پتہ لگا رہے ہیں، 1 ماہ کی CCTV دیکھ رہے ہیں۔ JIT میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وزیر اعظم پشاور دھماکے پر پارلیمان کو اعتماد ملیں گے، آرمی چیف اور DG ISI بھی بریفنگ دیں گے۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گرد عسکریت پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو پلٹنا چاہتے ہیں، گھناؤنی حرکتوں سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ میرا تمام سیاسی قوتوں کے لیے پاکستان دشمن عناصر کے خلاف اتحاد کا پیغام ہے، ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا PTI حکومت نے ایسے لوگوں کو چھوڑا جنہیں سزائے موت ہو چکی تھی۔ کالا دم تنظیم کے لوگوں کو معاف کرنے کی پالیسی غلط ثابت ہوئی۔ پچھلی حکومت کی فاش غلطیوں کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خودکش بمبار کیسے پہنچا، کس نے سہولت دی، تحقیقات کے قریب ہے۔ انکوائری مکمل ہونے پر وزیر اعظم ایوان کو اعتماد ملیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا امید ہے وزیر اعظم آپریشن ضرب اسب جیسا کوئی فیصلہ کریں گے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ پشاور پولیس لائنز دھماکہ APS سانحے سے کم نہیں۔ دہشت گردی کسی ایک طبقے کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ ساری قوم نے متحد ہو کر کرنا ہے۔ پنجاب پولیس نے میاں والی میں تھانہ مکڑوال پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور پسپا ہو کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس اہلکاروں کی بہادری کو سراہا۔ کوہاٹ ڈیم حادثے میں جاں بحق بچوں کی تعداد 51 ہو گئی۔ تیسرے روز ڈیم سے مزید 20 لاشیں نکال لی گئیں۔ پاک فوج، نیوی اور آرمی کمانڈوز کا ریسکیو آپریشن، 5 بچے اسپتال میں زیر علاج، 1 بچہ لاپتہ۔ اتوار کے روز ڈیم میں ڈوبنے والی کشتی پر 57 بچے سوار تھے۔ حکومت کی IMF جائزہ مشن کو شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی، وزیر خزانہ اور IMF وفد کے درمیان مذاکرات۔ اسحاق ڈار نے کہا ماضی کی طرح موجودہ پروگرام بھی مکمل کریں گے، ہر ممکن تعاون کریں گے، معاشی اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ IMF مشن چیف نے کہا امید ہے پاکستان شرائط پر پورا اترے گا، مالی اصلاحات کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ رواں مالی سال کے 6 ماہ میں مہنگائی کی شرح 25% تک رہی۔ اسٹیٹ بینک ذخائر 15 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب 8 کروڑ ڈالر تک رہ گئے۔ وزارت خزانہ کی آؤٹ لک رپورٹ جاری، مالیاتی خسارے میں 218 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ، ترسیلات زر 11 اور برآمدات میں 6.8% کمی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 59.7% کمی ریکارڈ، بیرونی سرمایہ کاری 180% کم ہو گئی۔ مہنگائی 35% تک جائے گی، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اتنی مہنگائی آنے والی ہے کہ 75 سال میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں 7 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ یہاں پہ اقتدار کے غم میں ایک شخص جو ہے باولا ہو گیا ہوا ہے،
وہ ملک کی تباہی کو جو ہے ہر وقت اس کی باتیں کرتا ہے. کبھی کہتا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف عمران خان پر برس پڑے. کہا ایک شخص ہر وقت ملک کی تباہی کی باتیں کرتا ہے, کبھی کہتا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا. اب سیاست میں بھی دہشت گردی آ گئی ہے. پچھلے 5 سال میں عوام کا جس طرح مزاج بدلا ہے اس کی گواہی سوشل میڈیا سے مل جائے گی. ہمارا اندرونی خلفشار ہمیں لے بیٹھے گا. پرویز الہی کی چوہدری شجاعت کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی کوشش ناکام. چوہدری شجاعت ہی قافلے کے صدر رہیں گے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا. کہا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی کارروائی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. پارٹی الیکشن شیڈول کو بھی کالعدم قرار دے دیا. پرویز الہی نے چوہدری شجاعت کو ہٹا کر چوہدری وجاہت کو پارٹی کا صدر مقرر کیا تھا. تحریک انصاف کی پرویز الہی کو ایک بار پھر پارٹی میں شمولیت کی دعوت. فاروق حبیب نے کہا پارلیمان میں قافلے کی اکثریت پرویز الہی کے ساتھ ہے. پرویز الہی جب پی ٹی آئی میں آنا چاہیں دروازے کھلے ہیں. الیکشن کمیشن اب سلیکشن کمیشن بن گیا ہے. ان سے پی ٹی آئی اور ہمارے اتحادیوں کے لیے کوئی ریلیف کی توقع نہیں. ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا. انٹر بینک میں ڈالر ₹1.74 سستا, $1 $267.89 کا ہو گیا. سونے کی قیمت میں بڑے اضافے کے بعد بڑی کمی. 1 تولہ سونا ₹9,000 سستا ہو گیا. قیمت ₹2,15,000 ہو گئی. کراچی, لاہور, اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی. کراچی کے لیے بجلی ₹10.80 فی یونٹ سستی. نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کی منظوری دی. کراچی کے علاوہ ملک بھر کے لیے بجلی کی قیمت میں ₹2.32 کمی. صارفین کو فروری کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا. چوہدری پرویز الہی نے کہا وفاقی حکومت ہو یا نگران سیٹ اپ, سب کو صرف فکر ہے کہ عمران خان کو کیسے مائنس کرنا ہے. انتقام کا ایجنڈا رکھنے والے سن لیں, عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. نگران وزیر اعلیٰ 2.5 ماہ کے مہمان ہیں. ان کے تمام غیر آئینی اقدامات ریکارڈ ہو رہے ہیں. قانون سے تجاوز کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے. قافلی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سچ کی فتح قرار دے دیا. ارکان کا چوہدری شجاعت کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. پارٹی کی تنظیم نو کے لیے جنرل کونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ. چوہدری سالک نے کہا قافلی کی کمر میں خنجر گھونپنے والے نہ گھر کے رہے نہ باہر کے. فواد چوہدری کو ضمانت نہ ملی. آج دوبارہ سماعت ہوگی. اسلام آباد کی عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکلاء کی سماعت پرسوں تک ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی. کہا کہ درخواست ضمانت پر سب کے دلائل ایک ساتھ سنیں گے. فواد چوہدری سے جیل میں اہلیہ اور بچوں کی ملاقات. تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. کہا اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشن کرانا لازمی ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر کو خط لکھا لیکن انہوں نے ابھی تک تاریخ نہیں دی. تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر بیٹھیں اور ایک الیکشن کے لیے ایک تاریخ دیں. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا مشورہ. کہا خیبر پختونخوا میں تینوں انتخابات میں 150 ارب روپے خرچ ہوں گے. کیا ملکی معاشی صورتحال اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ پیسوں کے ساتھ سیکیورٹی بھی یقینی بنانا ہوگی. خیبر پختونخوا میں الیکشن سندھ اور پنجاب پولیس نے آخر نہیں کرانے. میں الیکشن کی تاریخ دے دوں گا, پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ آصف زرداری پر الزامات. اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کو آج پھر طلب کر لیا. شیخ رشید نے تھانہ پارا میں اپنے بیان جمع کرا دیا. کہا آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کا از خود کوئی الزام عائد نہیں کیا. عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا. میرے خلاف جمع کرائی گئی درخواست جھوٹ پر مبنی ہے. وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ایک شخص ملک میں انتشار چاہتا ہے. جس جماعت کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے. ملک کو استحکام کی ضرورت ہے مگر ایک شخص اپنے اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھونڈی حرکت کر رہا ہے. مریم نواز آج بہاولپور سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گی. ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی. نون لیگ کے تنظیمی اجلاس کی صدارت بھی کریں گی.
कराची के माड़ी में 18 अमवात मुमकिना तौर पर खसरे से हुई। माहिरीन ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा मवाजकोट में खसरे से बचाव की वैक्सीनेशन नहीं हुई। अमवात की हतमी वजूहत जानने के लिए पुलिस का मरने वालों की खबर कुशाई का फैसला। अदालत में तहरीरी दरखास्त जमा करा दी।